الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی بھی آپ سے یہودی راضی نہیں ہوں گے، ولن نصارا اور نہ ہی نصرانی یعنی عیسائی راضی ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. صحیح ہدایت وہی ہے جو اللہ نے عطا کر دی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب ان الفاظ کے اندر اللہ رب العزت محبت کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تنبیہ فرما رہے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور فرمایا یاد رکھیے اگر آپ نے پیروی کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، جیسا وہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دین پر تو ہے نہیں، یہودی عیسائی نہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو اللہ نے اسے ان کی خواہشات سے تعبیر فرمایا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا اللہ کی طرف سے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو فرمایا پھر آپ کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، اور نہ ہی کوئی آپ کا دوست ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کتاب دی گئی، یتلونہ حق تلاوتہ، انہوں نے اس کتاب کی تلاوت کی اس کا حق ادا کرتے ہوئے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لانے والے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، پس جس نے بھی اس کا انکار کیا، اس کتاب کا انکار کیا، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی لوگ ہیں جو سراسر گھاٹے کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں. اللہ رب العزت نے ایک ابدی حتمی اٹل فیصلہ سنا دیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اللہ نے فرمایا ہرگز ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت چاہتے ہیں یا حق راستہ چاہتے ہیں، بالکل ان کا یہ مقصد نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں چاہتے. اگر وہ ایسا چاہتے ہوتے تو پھر اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، وہ آپ کی پیروی کرتے، آپ کی اتباع کرتے، اور آپ کے ساتھ مل کر آگے حق کو پھیلانے کی کوشش کرتے. ان کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے، کسی صورت وہ ایسا نہیں چاہتے، نہ عیسائی چاہتے ہیں اور نہ ہی یہودی چاہتے ہیں. حتیٰ تتبع ملتہم، بس وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جیسے انہوں نے اللہ کو چھوڑا، جیسے انہوں نے اللہ کے رسولوں کو چھوڑا، جیسے انہوں نے اللہ رب العزت کی کتابوں کو ان کا تیا پانچا کر دیا، ان کو پامال کیا، ان کی بے ادبی کی، ان کی توہین کی، وہ یہ چاہتے ہیں آپ بھی بس ان کے ساتھ مل کر ویسا کریں. اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی صورت لوگوں کو دین میں شامل کرنا چاہتے تھے. حضور علیہ السلام نے کافی ساری باتوں پر جو ہے نا پردہ فرمایا، ان پر درگزر کیا،
ان کو مہلت دی، ڈھیل دی، شاید اب، لیکن اللہ رب العزت نے اٹل فیصلہ فرما دیا کہ آپ ان کو کسی صورت بھی راضی نہیں کر سکتے، کسی صورت بھی۔ بس اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے درمیان آج اعلان کر دیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ تم جتنا مرضی ہدایت کا دعویٰ کرتے رہو، تم جتنا مرضی کہتے رہو کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کر دی ہے۔ جسے اللہ نے ہدایت دی وہ ہدایت پر ہے، جسے اللہ نے ہدایت سے دور رکھا وہ جو مرضی کہتا پھرے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ کسی صورت بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنے، آپ نے بالکل ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی، آپ نے بالکل ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں کرنا۔ بس لکم دینکم ولی دین، جاؤ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، میرے دین میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہارے دین میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم اپنے بناوٹی خداؤں کے ساتھ، تم اپنے ہاتھوں سے تحریریں جو تم نے شامل کی ہیں کتابوں کے اندر، ان کے ساتھ خوش رہو، لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا جس دن یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ یہ بتائے گا کون حق تھا کون باطل تھا۔ دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے پاس وحی آ گئی، آپ کے پاس قرآن آ گیا، کتاب آ گئی، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرا دیا، اپنا دیدار کرا دیا، اب آپ ان کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ بحیثیت مسلمان میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی صورت، کبھی بھی، کسی حال میں دین کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام دین کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں کسی قسم کا کمپرومائز کرتے اور ان سے کہتے چلو بھی دین میں آ جاؤ، نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے دل میں یہ خیال رکھتا ہے، تصور رکھتا ہے کہ شاید حضور علیہ السلام کمپرومائز کر جاتے تو اسے چاہیے دوبارہ کلمہ پڑھے۔ کسی صورت حضور نے کمپرومائز نہیں کرنا تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے حفظ ما تقدم کے طور پر کیا کہا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اگر ایسا ہو گیا، اگر آپ نے ان کی بات رکھ لی، اگر آپ نے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، تو پھر یاد رکھیے نہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو اپنا دوست پا سکتے ہیں، نہ کسی کو مددگار پا سکتے ہیں۔ تو یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ وجہ تخلیق کائنات، جن کی وجہ سے اللہ نے سارے نظام کو بنایا، یا اپنے محبوب کے ساتھ اللہ اس انداز سے بات کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے، حالانکہ اللہ کے محبوب کبھی ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ذرا سوچے، ہم تو کرتے ہیں، ہماری صبح سے لے کر شام تک پورے دن کا جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ کمپرومائز سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ ہم کسی دوست کو راضی کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کمپرومائز ہے۔ ہم کسی کی محفل کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اگر چھوڑ دیا وہ ناراض ہوگا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ سارے کمپرومائز اللہ نے اعلان کر دیا ہے، جو بھی ایسا کرے گا
اللہ کے معاملات میں جو بندہ کمپرومائز کرے گا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا دوست مددگار نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ رب العزت نے جہاں بنی اسرائیل کے یہودیوں کے عیسائیوں کے لوگ دین کے مخالف تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، وہیں پر کافی سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے تورات کو پڑھا، صحیح طریقے سے پڑھا، جیسے جیسے اللہ نے تورات کے اندر بیان فرمایا ویسے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری، جیسے انجیل میں اللہ نے بیان فرمایا ویسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، قرآن کریم آ گیا، انہوں نے قرآن کو پڑھنے سننے کے بعد تورات کو چھوڑا، انجیل کو چھوڑا اور وہ قرآن کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے ان کا بھی بیان فرما دیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جب تورات تھی اس وقت بھی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق ادا کرتے تھے۔ انجیل آ گئی، اس کو لے لیا، اب قرآن آ گیا تو قرآن کو لے لیا، اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار مثالیں، بڑے بڑے کبیر صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے تو انہوں نے پھر اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے لیے وار دیا، وارنے کے لیے تیار تھے۔ کوئی اگر میری آنکھ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کی کوشش کرتا تو سب سے پہلے آڑ بنتے تھے، رکاوٹ بنتے تھے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کا حق ادا کرتے رہے۔ اللہ نے پھر ان کو تمغہ کیا دیا، اللہ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو ہم نے قبول کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کے راستے پر چل پڑے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم راضی اور یہ ہم سے راضی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا جو بھی بندہ انکار کرے گا، کفر کرے گا، وہ یاد رکھے، اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لے، وہ سراسر گھاٹے کے اندر جائے گا، سراسر نقصان کے اندر رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کفر کے، شرک کے، بدعت کے، نفاق کے گھاٹے سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔